فرمایا یا بنی اسرائیل. اب یہاں پر ایک لفظ سمجھ لیجئے، اسرائیل اصل میں کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. اللہ نے ان کو یہ لقب دیا تھا، یعقوب کا لقب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ تھے. اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. یہ اس واسطے ان کو اللہ نے لقب دیا کہ بہت عبادتیں کی، بہت عبادت کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو لقب دیا اسرائیل، عبداللہ کے معنی میں اللہ کا بندہ. اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوگا؟ حضرت یعقوب کے بیٹے، اولاد. بنی اسرائیل تو اسرائیل کے بیٹے. اسرائیل کون؟ یعقوب علیہ السلام. تو فرمایا اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے جو بھی آیا. نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو. اذکرو، یاد کرو. یہاں پر اب اصل میں صیغہ دیکھیے، خطاب ڈائریکٹ یہودیوں کو، اذکرو، یاد کرو. کون؟ اولاد یعقوب. لیکن کتاب کس کے لیے ہے؟ قرآن کس کے لیے ہے؟ بقرہ میں خاص خطاب کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے. حالانکہ خطاب وہاں ہو رہا ہے اذکرو، اولاد یعقوب، یہودیوں یاد کرو. اور کہا امت مسلمہ سے، کیوں؟ اب تم ہی یاد کرنا ہے، وہ یاد کر کے کیا کریں گے؟ یاد اب تم ہی کرنا ہے کہ ان کی طرح نہ بن جاؤ. یہ تم اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھو. ہاں تو فرمایا یاد کرو. کیا یاد کرنا ہے؟ پہلا نعمتی، میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی. واوفوا بعہدی، اور وہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ میرے عہد کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، تب میں میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہوگا وہ پورا کروں گا. یہی عہد ہم سے بھی ہوا ہے. اللہ ایک کی توحید پر تم قائم رکھو، یہ تمہارا کام ہے. اور اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں عذاب نہیں دے گا. یہ اللہ کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کسی کو سجدہ نہیں، کسی کو رکوع نہیں، کسی کو قومہ نہیں، کسی کو عبادت نہیں، کسی کی دعا نہیں، کسی کی نظر نہیں، کسی کی نیاز نہیں، کسی کو پکارنا نہیں، کسی کو نہیں. یہ وہ وعدہ. تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ پھر ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے، پھر ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے. یہی وعدہ ان سے بھی ہوا تھا. تو اسی لیے فرمایا کہ اوفوا بعہدی، پہلے میرے سے جو وعدہ ہوا اس کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، تب میں تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا وہ میں پورا کروں گا. وہ کیا ہے؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرو. ڈرو مطلب توحید، صرف میرے اوپر. اور ٹشو لے لگاؤ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور فرمایا تم سے کہ دیکھو ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے. کون سی کتاب؟ قرآن. لیکن یہ نہیں ہے کہ تورات کی مخالفت پر نازل ہوئی. قرآن تورات کی مخالفت میں ہے، فیور میں ہے، ہاں تائید کرتی ہے نا. اسی لیے فرمایا کہ وَآمِنُوا، ایمان لاؤ، بما انزلت مصدقا لما معکم، جو میں نے نازل کی ہے، جو تمہارے درمیان جو کتاب ہے تورات کی، اس کو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے، خلاف نہیں آئی ہے. قرآن کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب ہونے کا انکار نہیں کرتا قرآن. تو اسی واسطے کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہودیوں دیکھو یہ تمہاری مخالفت میں نہیں آئی ہے بلکہ تمہاری اصلاح کرنے کے واسطے آئی ہے. خالی اصلاح مراد ہے، مخالفت نہیں ہے. تو ہمارے جتنے گروہ ہیں مسلمانوں کے، ان میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ بھائی ہم خلاف اس واسطے نہیں بولتے کہ آپ کا قرآن کوئی اور ہے یا آپ کو رسول کوئی اور ہے. ہم صرف یہ بولتے ہیں کہ صحیح جو ہے اس کو اپنا لو. خلاف ہم نہ رسول کے نہ قرآن کے ہیں. تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہو، ایک پہ آ جاؤ. تو فرمایا کہ میں نے جو نازل کیا ہے، میری نازل کردہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری جو کتاب ہے ہاتھ میں، مصدقا لما معکم، اس کی تصدیق کرتی ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ ہو جاؤ تم خود پہلے کافر. تم کتاب والے ہو، تورات والے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے والے ہو، تم خود پہلے کیا نہ کرو، قرآن کا انکار نہ کرو. یہی بات ہم اپنے مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جب قرآن کی آیتیں پیش کر دی جائیں، صرف ہٹ ڈرمی کی وجہ سے انکار مت کرو، کیونکہ تم خود مسلمان ہو، قرآن کو مانتے ہو. قرآن سے ثابت ہو جائے مسئلہ، دیکھو بھائی قرآن میں ہے، دیکھو بھائی یہ شرک ہے، دیکھو بھائی یہ حرام ہے، اور پھر بھی کہیں کہ نہیں جی ہمارے امام جو بولیں گے وہ مانیں گے، ہمارے پیر جو بولیں گے وہ مانیں گے، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے. اسی لیے فرمایا ولا تکونوا اول کافر بہ، تم خود کیا نہ کرو، کافر نہ بن جاؤ سب سے پہلے. اور
ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. پھر فرمایا کہ دیکھو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ اماؤنٹ آیا تو بیچ ڈالے گا کیا؟ فتویٰ بگاڑ کے دے دیا نا. مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کا اماؤنٹ تمہیں دیا جائے تب بھی تم قرآن کے خلاف یا قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کوئی چیز بیچ کر کیا ہے اپنا فائدہ کرتے ہو تو پوری دنیا کی قیمت بھی کم ہی ہے، دین اس سے اونچا ہے. تو پھر فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، دیکھو اللہ ہی سے تقوی اختیار کرو. دیکھیے وہاں فرحبون آیا، یہاں فتقون آیا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. رہب یہ یہاں اتقاء، اس واسطے کہ اس زمانے میں جہاں خطاب ہو رہا تھا ان میں راہب زیادہ تھے، اس سے فرحبون آیا. اور ہم میں جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ متقی ہوں گے. ہمارے عبادت گزار بندوں کو ہم کیا بولتے؟ متقی بولتے. راہب کوئی بولتا کیا؟ ان کے عبادت گزار بندوں کو کیا بولتے تھے؟ راہب بولتے تھے. تو پہلے وہاں بتایا کہ فرحبون رہب سے، اور یہاں بتایا فتقون. پھر اس کے بعد فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل، دیکھو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ. یعنی ایسا مت کرو کہ باطل اور حق کو ملا کر لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو جائے، اس طرح خلط ملط کر دو. تلبسوا الحق بالباطل، ہاں حق کے ساتھ ایسا ملا دو. مثلا سمجھو کہ دیکھیے پانی یہ پانی ہے، اگر میں اس میں کچھ اور رنگ ملاتا چلا جاؤں تو انسان کو کیا ہے اب کہنے میں مشکل ہو جائے کہ وہ پانی ہے یا کوئی اور ڈرنک ہے، صاف نہیں ہے. تو اس میں توحید مکمل صاف تھی، لیکن بعد میں گروہوں میں بٹتے مسلمان توحید کو خلط ملط کر دیا. اب بہت سے لوگ جب توحید کو پیش کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو توحید نہیں ہے، ہم جو ہیں باپ جاؤ وہی توحید ہے. تو یہی حال ہمارے اندر بھی ہوا. تو اس لیے فرمایا کہ حق و باطل کو ملاوٹ نہ کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ. جو باتیں ہیں آج یہ علماء پیروی کر لیں تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. یاد رکھیے اگر صحیح کیا ہے وہ بتا دیں، معلوم ہے صحیح کیا ہے، چھپاتے ہیں لوگوں سے اس واسطے کہ ان کی گدی نہ چلے جائے، ان کا عہدہ نہ چلے جائے. اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم کیا ہے اسے جانتے بھی ہو. یعنی جانتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمہیں حق معلوم ہے پھر بھی تم چھپاتے ہو. پھر فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. گویا کہ یہاں اشارہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ کیا صیغہ جمع کا آیا ہے. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب یہ ہے کہ تم جماعت کے ساتھ پڑھو. علماء مفسرین کہتے ہیں یہاں جماعت کی طرف اشارہ. پھر فرمایا کیا تھا؟ تأمرون الناس، لوگوں کو تم حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو. یہی ہمارا حال بھی ہے، یہی ہمارا حال بھی ہے. نصیحت کرنے کو کبھی نہیں چوکتا انسان، منہ بھر کے نصیحت کرتا. اللہ کے واسطے بھائی دیانت داری کرو، امانت داری کرو، سچ بولو. بولنے میں کبھی نہیں شکتا. تمہیں کتنا سچ بولے جی وہ نہیں دیکھتا کبھی. یہی اللہ کہتا ہے تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا، لیکن خود نیکی نہیں اپناتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. نیکی کی باتیں کرتے وقت اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو. مطلب یہ ہے کہ کتاب پڑھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے کام کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، نماز کے ساتھ. یعنی مصائب و آلام میں سب سے اہم ترین چیز صبر اور نماز ہے. اس کو پکڑو، کیونکہ اس پر چلنا مشکل ہے، لیکن وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں نماز کو قائم کرنا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے صبر کے ساتھ رہنا. نماز ہی چھوڑ دیے تو پھر یاد رکھیے ہمارے لیے صبر بھی نہیں آئے گا. تو الذین یظنون انہم، جو لوگ یقین کامل رکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم الیہ راجعون، اور وہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ انہی کی طرف پلٹنا ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو خاشعین ہیں. یعنی گویا کہ یہاں وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز اور صبر سے کام لے کر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن ان لوگوں پر نہیں ہے جو اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، اللہ سے خشیت کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کا پورا یقین رکھتے ہیں. اللہ کی ملاقات کا پورا یقین رکھیں گے تو یاد رکھو مسلمانوں، صبر بھی آ جائے گا، نماز بھی کبھی نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ پہلا سوال وہی ہوگا نا خبر میں تمہارے ساتھ، تو کیسے چھوڑے گا بندہ؟ تو خاشعین کی صفت بیان ہوئی ہے کہ کون ہے خاشع؟
جن کو نماز اور صبر سے زندگی گزارنے میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، وہ لوگ ہیں جو یقین کامل رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات ضرور کریں گے اور اسی کی طرف ہم کو پلٹنا ہے۔ پھر یہاں سے پھر گفتگو کا سلسلہ وہی بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا کہ خاص کر اس وقت انہوں نے جو کچھ تاریخ میں کیے تھے کارنامے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ایک ایک کر کے گنا رہا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیا، پھر بھی ہم نے تمہارے ساتھ معافی کا معاملہ کیا، لیکن اب بھی وقت ہے کہ اس رسول پر ایمان لا کے اپنی تلافی کر لو، لیکن تم بدبخت ہو کہ اس رسول پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ یہ نچوڑ ہے۔ اب لفظ پڑھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یا بنی اسرائیل، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر تمام کی تھی، علیکم تم پر ہم نے پورے عالم پر کیا نعمت دی تھی، وہ نعمت کون سی ہے جو تمام کی میں نے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام دنیا پر تم کو فضیلت دیا تھا۔ کب؟ جب ہم نہیں آئے تھے، تب کا واقعہ۔ اب تمام دنیا پہ فضیلت کسے ہے؟ امت محمدیہ بعینی ہی وہی پوزیشن پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے سے پہلے کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے، تو اسی لیے فرمایا کہ اذکرو، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، جو تمام انسانوں پر تمہیں کیا ہے؟ برتر بنایا تھا، لیکن ہوا کیا؟ تم بدتر بن گئے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، بدتر بن گئے۔ تو گویا کہ اشارہ ہماری طرف ہے، پھر میں تم کو اب برتر بنا رہا ہوں، لیکن تم اپنے گناہوں سے کیا ہو جاؤ گے؟ پھر بدتر نہ ہو جاؤ۔ ہیں اب کیا؟ وہی بدتر حالت میں۔ قرآن پڑھو، آنکھیں کھل جائیں گی۔ اگر ذوق پیدا ہو جائے نا تو انکشافات کے انکشافات ہو جائیں گے۔ گویا کہ کسی سائنسدان کو کیا ریسرچ کرتے کرتے کیا ہے، اس کے دروازے جو کھلتے جاتے ہیں کہ یہ دیکھا وہ دیکھا، ایسی ہی ایک بہت بڑی دنیا ہے قرآن، جس کے اندر سے کیا ہے موتیاں نکلتے چلے جائیں گے جب آپ اس کے اندر ذوق لگائیں گے۔ کیسے ذہن کھول رہا ہے دیکھو۔ وہی حالت تمہاری بھی ہے اب فی الوقت، تو ایسے نہ بن جاؤ جو وہ لوگ بنے تھے، اور ان کے بننے کا وجہ اہم ترین کیا بنی وہ بتا رہا ہے۔ واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جو کسی نفس کے لیے کسی نفس کا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ اس کے لیے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ اس کے مدد کیے جائے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے بگاڑ کی وجہ سب سے اہم ترین جو تم کو ہم نے فضیلت والا بتایا وہ یہ تھا کہ اعمال اور توحید پر بھروسہ کرو، اور کسی کو دراصل کیا نہ کرو، اپنے ساتھ شریک کر کے اولیاء فلاں انہوں شافی انہوں کریں گے انہوں کریں گے، ان کا دامن پکڑیں گے ان کا دامن پکڑیں گے، یہ عقیدہ نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس عقیدے میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ وہ دن ایسا دن ہوگا جو کسی کو کسی آدمی کا کچھ کام نہیں آئے گا، نہ اس سے فدیہ لیا جائے گا، نہ اللہ تبارک و تعالی دوسرا شفاعت قبول کرے گا، نہ وہ مدد کر سکتا ہے۔ جب یہ بات یقینی ہے تو تم اپنے توحید اور عمل پر تم کو جنت ملے گی۔ یہی عقیدہ بنی اسرائیل کو بھی دیا، یہی عقیدہ ہم کو بھی دیا، لیکن ہوا کیا بگاڑ؟ انہوں بولے نہیں یہ عقیدہ نہیں، ہمیں کیا بھی کریں گے جنت میں بھیجیں گا اللہ، کیوں؟ ہمیں اللہ کے بیٹے جیسا، نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ ان کا عقیدہ بھی وہی خراب ہوا، ہمارا عقیدہ بھی اسی میں خراب ہوا۔ ہم بھی کیا بولے؟ ارے عمل سب نہیں بھائی، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم امت مرحومہ ہیں، ہم فلاں ہیں، اللہ ہم کو جہنم میں ڈالیں گا کیا؟ اللہ کے رسول چھوڑ ڈالیں گے کیا؟ عبد القادر جیلانی چھوڑ ڈالیں گے کیا؟ کالے شاہ ولی کریں گے کیا؟ یہی عقیدے کا بگاڑ تھا۔ حالانکہ عقیدہ کیا دیا اللہ نے؟ قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، نہ شفاعت قبول ہوگی، کافر کو کوئی شفاعت نہیں، مشرک کو کوئی شفاعت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کریں گے۔ تو اصل چیز تمہارا عمل اور توحید ہے، اس کو چھوڑ کے تم نے کیا کیا؟ ولیوں کو یا آ کر وسیلوں کو اپنے اعمال برباد کرنے کے لیے بنا لیا۔ یہی حال ان کا بھی ہوا، یہی حال تمہارا بھی ہوگا، اس واسطے پہلے بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔